السلام علیکم، اے پی پی ڈسٹرکٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں تنویر چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود کی ملاقات۔ مونسون سیزن کے پیش نظر ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہر ضلع کا ایمرجنسی پلان مرتب کیا جائے۔ فلڈ کے بارے میں پیش کی اطلاع کے سسٹم کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں کرونا مریضوں کے علاج کے لیے اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اسپتال میں وینٹیلیٹر سمیت کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے ہر سہولت میسر۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسپتال کے قیام سے کرونا کے نازک مریضوں کو علاج معالجے کی معیاری سہولیات میسر ہوں گی۔ عمر توفیل نے ایس پی گوٹکی کا چارج سنبھال لیا۔ ایس پی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا عملہ ایمانداری، نیک نیتی اور محنت سے کام کرے۔ شکایت کی صورت میں محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ہر اچھے اور غلط کام کی سزا و جزا ہوتی ہے۔ ممکنہ سیلاب 2020 کے پیش نظر ریسکیو 1112 پری فلڈ میگا ڈرل کا انعقاد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ ریسکیو 1112 کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ کرونا وبا میں بھی ریسکیو 1112 کے جوانوں کو فرنٹ لائن پر اپنی خدمات سر انجام دینے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایت پر ضلع بھر میں 7 مویشی منڈیاں لگانے کے لیے مختلف مقامات کا انتخاب۔ کرونا وائرس کے باعث تمام مویشی منڈیاں شہری آبادی سے باہر لگائی جائیں گی۔ جانوروں کی خرید و فروخت کے اوقات صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مقرر کیے گئے۔ ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مونسون سیزن کے پیش نظر ممکنہ سیلاب اور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پی ڈی ایم اے کے مؤثر انتظامات کی ہدایت دی اور کہا کہ پنجاب کے ہر ضلع کا ایمرجنسی پلان مرتب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ وزٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خان کی ہیڈ ورکس کا دورہ بھی کروں گا، کر کے پھر زمینی حقائق کا خود جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پی ڈی ایم اے کے انتظامات کے مانیٹرنگ سمیت ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کو فعال بنانے سمیت باقاعدگی سے اجلاس کر کے صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے اور پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم سے روزانہ کی بنیاد پر موسمی صورتحال سے متعلق معلومات متعلقہ محکموں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ فلڈ کے بارے میں پیش کی اطلاع کے سسٹم کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے۔ سوشل میڈیا سمیت دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام کو موسم اور دریاؤں میں پانی کی صورتحال سے بھی آگاہ رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کی ضروری سامان اور آلات کی بر وقت خریداری یقینی بنائی جائے۔ انتظامات کے سلسلے میں کوتاہی یا غفلت برتنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو پہلے بھی درکار وسائل مہیا کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی فراہم کریں گے۔ خبر دیں گے آپ کو پشاور سے، جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کرونا کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس اسپتال کے قیام کو کرونا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اسپتالوں کی استعداد کار کو بڑھانے کے سلسلے میں صوبائی حکومت کی ایک اہم کامیابی اور بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا اور کہ اس اسپتال کے قیام سے نہ صرف صوبے کے تدریسی اسپتالوں پر کرونا مریضوں کا دباؤ کم ہو جائے گا بلکہ کرونا کے نازک مریضوں کے علاج معالجے کی معیاری سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ کرونا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے صوبے کے سرکاری اسپتالوں کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابتدا میں کرونا کے حوالے سے ہمارے اسپتالوں کی استعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ہم نے دن رات کوششیں کر کے قلیل عرصے میں ان اسپتالوں کی استعداد کو خاطر خواہ حد تک بڑھا دیا ہے
اور مزید بڑھانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت مرحلہ وار اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ گوٹکی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں عمر طفیل نے ایس پی گوٹکی کا چارج سنبھال لیا۔ ایس پی آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ عمر طفیل نے تمام ہیڈ آف برانچز سے میٹنگ کی اور کہا کہ تمام سٹاف ایمانداری، نیک نیتی اور محنت سے کام کرے۔ کوئی بھی شکایت ملی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے پاس ایمانداری، نیک نیتی اور محنت سے کام کرنا ہوگا، ہر اچھے اور غلط کام کی سزا جزا ہوگی۔ پولیس کے کسی بھی جوان کا کوئی مسئلہ ہو تو میرے روبرو پیش کیا جائے، اس کا مسئلہ سن کے اس کو حل کیا جائے گا۔ ایس پی نے اکاؤنٹنٹ کو بھی ہدایت کی کہ اگر کسی بھی پولیس افسر یا کسی پولیس اہلکار کی تنخواہ یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اسے بلا تفریق فوراً حل کیا جائے۔ ممکنہ سیلاب 2020 کے پیش نظر ریسکیو 1112 مظفر گڑھ کی جانب سے پری فلڈ میگا ڈرل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے سلسلہ میں پی ڈی ایم اے کے ویئر ہاؤس میں پری فلڈ میگا ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ میگا ڈرل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران شمس کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی قیادت میں ڈاکٹر محمد ارشاد الحق کی بطور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اور ریسکیو 1112 مظفر گڑھ کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1112 نے مختصر عرصے میں اپنی اعلیٰ ساکھ قائم کر لی ہے۔ اب عوام ریسکیو 1112 کے ادارے کو بطور خاص لیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ایمرجنسیز کے علاوہ ملک میں بڑھتی ہوئی کرونا وبا میں بھی ریسکیو 1112 کے جوانوں کو فرنٹ لائن پر اپنی خدمات سر انجام دینے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو ملتان سے، جہاں ڈپٹی کمشنر عامر کھٹر کی ہدایت پر ضلع بھر میں 7 مویشی منڈیاں لگانے کے لیے مختلف مقامات کا انتخاب کر لیا گیا، جبکہ کرونا وائرس کے باعث حفاظتی تدابیر کے پیش نظر تمام مویشی منڈیاں شہری آبادی سے باہر لگائی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل شجاباد میں شاد پیٹرولیم سروس کے قریب عارضی مویشی منڈی لگے گی۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں مویشی منڈی کے لیے المنظور پیٹرول پمپ کے ساتھ کھلی جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ عارضی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت کے اوقات صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ فاطمہ جناح ٹاؤن، دنیا پور روڈ، بابر چوک، وہاڑی روڈ، نادرن بائی پاس، ہیڈ محمد والا کے مقام پر عارضی مویشی منڈیاں لگیں گی، جبکہ جنگل جسونت سنگھ میں لگنے والی مویشی منڈی بھی 7 منڈیوں میں شامل ہے۔ خبر دیں گے آپ کو ملتان سے۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گاڑیوں کے پارکنگ یارڈ کی 4 دیواری کی تعمیر شروع کر دی۔ 4 دیواری کی تعمیر ڈپٹی کمشنر عامر کھٹر کی ہدایت پر شروع کی گئی۔ سی ای او عبداللطیف خان نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیوں اور مشینری کے لیے شہر میں 3 پارکنگ ایریاز موجود ہیں۔ واٹر ورکس روڈ پر قلعہ کی دیوار کے ساتھ سب سے بڑا پارکنگ یارڈ موجود ہے۔ اس ایریا میں روزانہ 100 سے زائد گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے ایریا کے ارد گرد پلرز تعمیر کر کے خاردار باڑ لگائی جائے گی۔ کمپنی کی کروڑوں مالیت کی گاڑیوں اور مشینری کی حفاظت یقینی بنانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ خبر دیں گے آپ کو سکھر سے، جہاں ضلع کونسل خیرپور کا مالی سال 2020-2021 کا اجلاس ہوا، جس میں بجٹ کی منظوری دی گئی۔ ضلع کونسل خیرپور کا 4تھا بجٹ اجلاس ضلعی چیئرمین شہریار وسان کی صدارت میں ضلع کونسل ہال خیرپور میں منعقد کیا گیا، جس میں 65 کروڑ 56 لاکھ 67,413 روپے مالی سال 2020-21 کا سالانہ بجٹ منظور کیا گیا۔ اجلاس میں کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں سے جاں بحق افراد کی ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس سلسلے میں مالی سال 2020-21 کی آمدن کا تخمینہ کی تفصیل کے مطابق ضلعی ٹیکس کی مد میں 59 کروڑ 61 لاکھ 67,413 روپے لگایا گیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔